بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. سورہ صافات کا اختتام ہوا ان 3 آیتوں پہ، آیت نمبر 180، 181 اور 182، اور 23ویں پارے کے 9 رکوع ہو گئے. اور یہ سورت جو تھی سورہ صافات کے 5 رکوع کے اوپر مشتمل تھی. بہت حسین خاتمہ ہے اس سورت کا، جس میں حضرات علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس کی تشریح کے لیے جلدوں کے جلدیں ختم ہو جائیں گی اور کاغذ قلم بھی گھس جائیں گے، کاغذ ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کی تشریح ختم نہیں ہوگی. اور بہت مختصر الفاظ ہیں، لیکن پوری صورت کے مضامین کو ان مختصر الفاظ میں اللہ جل جلالہ نے بیان کیا ہے. تمہارا پروردگار عزت کا مالک ہے، ان سب باتوں سے پاک ہے جو اللہ کے بارے میں یہ غیر لوگ بیان کرتے ہیں. اور سلامتی ہو تمام پیغمبروں کے اوپر، اور تمام تر تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. لفظی ترجمہ ان آیات کا یہ ہے، اور حاصل مفہوم ان آیات کا یہ ہے کہ یہ پوری صورت، یعنی صورت کی ابتدا میں جیسے آپ کے سامنے بات آئی کہ اللہ پاک نے قسم کھائی تھی فرشتوں کی، کہ میں فرشتوں کے صفوں کی قسم کھاتا ہوں، والصافات صفا. اور کافر لوگ اللہ پاک کے لیے منسوب کرتے تھے، گزشتہ کل تفصیل سے آپ نے سنا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جا بجا اس بات کی تردید پورے قرآن میں ہے. جیسے 15ویں پارے میں بھی یہ بات ہے کہ اَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا. اللہ نے تمہارا انتخاب تو کیا ہے لڑکوں کے ساتھ، اور خود اللہ نے اپنے لیے لڑکیاں پسند کی ہیں. إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا. تم تو اللہ کے خلاف بڑی بھاری بات کہہ رہے ہو. یہ بات کوئی کہنے کی ہے کہ اللہ کے لیے تم بیٹیاں قرار دیتے ہو؟ یہ تو بہت بیکار بات ہے جو تم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو. اسی طرح اور بہت ساری شرکیہ مضامین اور شرکیہ باتیں، جیسے گزشتہ کل آپ نے سنا کہ جو جنات کی سردار زادیاں ہیں نعوذ باللہ، وہ ان فرشتوں کی مائیں ہیں اور خدا کی بیویاں ہیں نعوذ باللہ. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے ان غلط قسم کی باتوں کے سوچنے سے بھی، کہ قرآن پاک کے بارے میں یا اس طرح مذہب کے بارے میں ایسی کوئی بیکار اور ہلکی بات ہمارے دل دماغ میں یا کانوں کے سننے میں آئے. تو اس سب باتوں کی نفی ہو رہی ہے اس جملے میں، کہ آپ کا رب ہر عیب سے پاک ہے، اور آپ کا رب بہت عزت والا ہے. اور جتنی بھی غلط چیزیں لوگ منسوب کرتے ہیں اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے. اور دوسرا مضمون اس یعنی سورت کے اندر انبیاء علیہ السلام کے قصوں کا بیان. نوح علیہ السلام آپ نے تفصیل سے سنا، ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے کے ذبح کا بیان آپ نے سنا، اسحاق علیہ السلام کا نام بھی آیا، موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی آیا، ہارون علیہ السلام کا نام بھی آیا. اسی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کا نام آیا اور تفصیل کے ساتھ آیا. اسی طرح لوط علیہ السلام کا نام آیا، یونس علیہ السلام کا نام آیا. تو اور سب نبیوں پر یہ والی بات بھی آپ نے بار بار سنی کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ سَلَامٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ. یہ سارا آپ نے سنا. تو اخیر میں یہ تو چند ہی پیغمبر تھے، 4 5 6 پیغمبروں کے نام، ان پر سلامتی کا ذکر. اور پیغمبر جو ہے وہ واقعتاً سلام کے مستحق ہیں. اللہ جل جلالہ کی بات کو دنیا میں زندہ کرنے والے
تو اس لیے جتنے بھی مرسلین ہیں سب پر سلامتی ہو۔ اور یہ جو سلام کا لفظ ہے یہ ہمارے نبی نے معراج میں اللہ کے دربار میں پیش کیا کہ میں ساری قولی عبادتیں، ساری فعلی عبادتیں، ساری بدنی عبادتیں، ساری مالی عبادتیں اللہ کے لیے، التحیات للہ۔ تو اس پر اللہ پاک نے نبی کو کہا کہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پر ہمارے نبی نے جواب میں کہا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں سب پر سلامتی ہو۔ تو یہ والا جملہ ایک حدیث مبارک میں آیا کہ جب مومن بندہ التحیات میں یہ کہتا ہے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلامتی ہو اور اللہ کے سارے بندوں پہ سلامتی ہو، فرمائیں کہ آسمان اور زمین کے اندر کہیں پر بھی اللہ کا کوئی بھی نیک بندہ ہو، یہ جتنے ایمان والے التحیات میں سلام پڑھتے ہیں اللہ یہ سارا سلام ان سب تک پہنچاتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے یہ، یعنی ہم سب نے ابھی ہم سب نے پڑھا اور ہم سب نفلوں میں بھی پڑھتے ہیں، واجب میں بھی پڑھتے ہیں، یہ سارے سلام اللہ پاک سارے نیک لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تو سلام پہنچا دیا، اس کا اثر یہ ہوتا ہے جتنے نیک بندے ہیں ان تک سلام پہنچ گیا، ہماری طرف سے پہنچا، وہ ہمارے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاک انہوں نے ہمیں سلام بھیجا ہے، یا اللہ آپ ان کی مغفرت کر لیں۔ یعنی گویا کہ ہماری کوئی بھی چیز وہ نفع سے خالی نہیں ہے۔ تو سلام علی المرسلین میں یہ والی بات، پھر اللہ پاک کو تم ساری کمالات ساری صفات کا جامع سمجھو۔ ہاں، صرف ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک پاک ہے، بلکہ پاک بھی ہیں اور ساری خوبیوں کے مالک بھی ہیں، تمام تر کمالات، تمام تر کمالات، یعنی الحمد کی تعریف کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو کہا الحمد کی تعریف یہ ہے کہ جتنی بھی صفات کمال ہے، جتنی بھی صفات کمال ہے وہ سب اللہ کے لیے ثابت ہے۔ صرف تعریفیں نہیں، ساری صفات کمال جتنی بھی ہیں وہ سب اللہ کے لیے کافی ہیں، ثابت ہیں، اور اللہ پاک تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ تو یہ بظاہر تو یہ چھوٹی سی 3 آیتیں ہیں، لیکن یہ اتنی جاندار ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی نماز ختم کرتے تھے تو یہ ہم سنتے تھے آپ سے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو اپنے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم میں سے اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ کل قیامت کے دن اس کو اللہ پاک کے دربار سے پورے پیمانے کے ساتھ اجر ملے، تھوڑا نہیں بس بھر کر کے پیمانہ دے دیا، جاؤ ثواب لے جاؤ، اگر تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو پورے پیمانے کے ساتھ اجر ملے، اپنے ہر مجلس کے ختم میں یہ کہا کرو، چاہے وہ دنیاوی مجلس ہو، کاروباری مجلس ہو، دینی مجلس ہو، کہیں پر بھی چائے پہ بیٹھے ہو اور مجلس ختم کر رہے ہو تو یہ پڑھا کرو۔ یہ کلمات ہم سب سیکھ لیں کہ بھائی، اور پھر جس مجلس میں اللہ کا نام نہ ہو، اللہ کے رسول پر درود نہ ہو، اور تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ مجلس آدمی کے لیے وبال بنے گی۔ تو کتنا اچھا ہوگا ہم جتنے اس بات کو سن رہے ہیں اور جہاں یہ آواز جا رہی ہے وہ سب نیت کریں کہ ہم اپنی ہر محفل کے اخیر میں، یہ چھوٹے سے الفاظ ہیں اور ہماری زبان ہم اس کو یاد بھی کر لیں، مشکل نہیں ہے یہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت آسان جملہ ہے، اس کو یاد کر لیں اور اپنی ہر محفل کا کیا کریں، اس کو حصہ بنائیں، اور اللہ پاک سب سے زیادہ اپنی پاکی بیان کرنے سے، یہ سبحان اور حمد یہ ساری دنیا کا وظیفہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، ساری دنیا پڑھتی ہے، اللہ اس کو رزق دیتے ہیں۔ یعنی بہت سارے ہم آپ تو چلو جی مزدوری کرتے ہیں، کماتے ہیں، لا کر کے کھاتے ہیں، بظاہر ہم کہتے ہیں میں نے کمایا، لیکن یہ جتنے پرندے ہیں، جتنے درندے ہیں، ان کا کچھ نہیں ہے،
اللہ جل جلالہ ان کو کھلاتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں ان کلمات کی برکت سے اللہ ان کو کھلاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم بھی اپنی عادت ڈالیں اور اللہ جل جلالہ کا نام اپنی ہر محفل کے اندر اللہ پاک کے نام کو لیا کریں، اور اپنے لیے ان محفلوں کو حسرت اور افسوس کا سبب کل قیامت کے دن نہ بنائیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔